بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو اللہ کریم انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر فرما دیں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بھی جنگ کر چکے ہیں مگر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں جایا کریں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ نبی اور اہل ایمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے فاصلے ان کو اللہ کی راہ میں طے کرنے پڑیں، یہ سب ان کے نیک اعمال میں لکھا گیا ہے۔ اور مومنوں کو یہ بات مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل آئیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے چند شخص نکل آئیں تاکہ دین کا علم سیکھیں اور اس میں سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو اللہ کے دین کے بارے میں خبردار کریں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق ان کے ایمان اور یقین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی خباثت اور بڑھ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تکنے لگ جاتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ وہاں سے کھسک جائیں۔ لوگوں، تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف انہیں گراں معلوم ہوتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ قرآن حکمت سے لبریز کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، مگر کافروں کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ نبی برحق کو جادوگر کہنے لگے۔ اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے، وہی ان کا انتظام فرما رہا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ جو لوگ دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ایمان والے اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے اور وہاں اپنی کامیابیوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور رب کا شکر ادا کریں گے۔ رب تعالیٰ رحمت نازل فرمانے میں جلدی کرتا ہے مگر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ رحمت کی طرح قہر کرنے میں جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا اللہ کی گرفت سخت ہو جائے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ڈھیل مل جائے تو اللہ کو ایسے بھولتا ہے گویا اسے کسی مصیبت میں پکارا ہی نہ تھا۔ جن کو اللہ کے حضور پیش ہونے کی توقع نہیں، وہ قرآن سن کر کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں کچھ ترمیم کر دو۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو یہ حق نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر دوں، میں تو صرف اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ جن سے توقع رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں سفارشی ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے۔ یہ لوگ عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کان اور آنکھیں کس نے بخشی؟ بے جان میں سے جاندار اور جاندار میں سے بے جان کس نے نکالا؟ کائنات کا یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے کہو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کے سوا کوئی ہے جس نے مخلوق بنائی ہو اور پھر مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہو؟ اس کے سوا کوئی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ ان میں سے تو اکثر محض اپنے گمان پر چلتے ہیں۔ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کا ان کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ اس ظلم اور شرک کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اے نبی، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کہہ دیجئے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ یہ متعصب لوگ آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں مگر سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان بہروں کو آپ کیسے سنائیں گے؟ یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں مگر دل کے اندھوں کو آپ کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے آپ ظالم ہیں۔
اگر یہ لوگ عذاب مانگنے میں جلدی مچا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد تو ان کا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔ اس وقت تم ساری دنیا کو بدلے میں دے کر بھی نہ بچ سکو گے۔ یہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، جو دل کے تمام امراض کے لیے شفا، ہدایت کا ذریعہ اور رحمت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جن کو اللہ دوست رکھتا ہے ان کے لیے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، اگر تمہیں میری باتیں اور میرا وجود اچھا نہیں لگتا تو یاد رکھو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جاؤ میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو غرق کیا اور نوح علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت بچا لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر وہ اپنے ظلم پر قائم رہا تو اللہ نے بحفاظت بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا۔ فرعون نے جب بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کیا تو بیچ سمندر آ کر غرق ہونے لگا۔ اس وقت وہ بولا، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایمان لایا ہے، اب ماننے سے کیا حاصل؟ ہم تجھے اور تیری ناش کو پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ ہم نے پھر بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا، انہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن انہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد پھر اختلافات پیدا کر کے حقیقت گم کر دی۔ اب ان کی دانگلیوں کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اے مسلمانوں، مخالفین کا شور اور ان کی مخالفت تم کو قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ ڈالے، یہ بالکل حق ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی قوم قانون الہی کی زد میں آ جائے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی جو عذاب الہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی۔ ان پر عذاب آنے کو تھا کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ از خود ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تو سب کو ایک طریقے پر چلا دیتا، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا۔ نفع اور ضرر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ سن لو، تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو راہ ہدایت اختیار کرے گا اس کا نفع اسی کو پہنچ جائے گا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا اس کا انجام خود اسے بھگتنا پڑے گا۔ رسول کسی کے ایمان اور کفر کا ذمہ دار نہیں۔